بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جنوری 2019 کی ایک سرد شام تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر سے فون آیا کہ اگر کل صبح وقت ہو تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آپ سے ملاقات کرنا چاہیں گے۔ میں نے فون کرنے والے کو بتایا کہ کل صبح میرے لیے اسلام آباد سے لاہور آنا مشکل ہوگا۔ فون کرنے والے نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آج کل اسلام آباد میں ہی ہیں اور وہ ملاقات کے لیے آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ اگلی صبح وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے میرے گھر تشریف لے آئے۔ اس سے قبل ان کے ساتھ میری صرف ایک سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ان کے ساتھ پہلی تفصیلی ملاقات تھی۔ انہوں نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ جس دن وہ وزیر اعلیٰ بنے تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ پنجاب اسمبلی کدھر ہے۔ وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ مشکلات کا ذکر کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ تحریک انصاف کے اندر موجود اپنے مخالفین کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ تھوڑے دن بعد پتہ چلا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان سے خوش نہیں اور ان کی جگہ حلیم خان کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ دن تھے جب آرمی چیف اور وزیر اعظم اکثر تقریبات میں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے اور شیخ رشید احمد صوبہ سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ باجوہ اور عمران کی لڑائی ہو جائے گی۔ ایک دن عثمان بزدار کے ایک قریبی ساتھی نے مجھے سیالکوٹ کے ایک تھانے میں فراڈ اور گبن کی ایک FIR بھیجی۔ اس FIR میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر ان پر الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے کوئی ٹھیکہ دلوانے کے لیے 25 لاکھ روپے وصول کیے ہیں لیکن ٹھیکہ نہیں دلوایا، لہٰذا 25 لاکھ روپے واپس دلوائے جائیں۔ FIR کا متن صاف بتا رہا تھا کہ یہ باجوہ صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے کیونکہ آرمی چیف اتنے چھوٹے موٹے کاموں میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ FIR باجوہ کے ایک ساتھی کو بھجوائی تو انہوں نے اسے جھوٹ قرار دے دیا، لیکن جب ان سے پوچھا کہ آرمی چیف کے خلاف FIR کیسے درج ہو گئی تو اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر یہ FIR سیل ہو گئی اور سیالکوٹ پولیس کے اعلیٰ افسران کی جواب طلبیاں شروع ہو گئیں، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ باجوہ اور عمران خان میں تنازعات شروع ہو چکے ہیں اور اس کی اصل وجہ عثمان بزدار ہیں۔ خان صاحب نے عثمان بزدار کا بھرپور دفاع کرنا شروع کر دیا اور وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا وسیم اکرم پلس ہے۔ باجوہ صاحب نے اس وسیم اکرم پلس کی کرپشن کے بارے میں خان صاحب کو بتایا تو وہ کہتے آپ پہلے شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی کرپشن پکڑیں پھر بزدار کی طرف آئیں گے۔ عمران خان نے بزدار کو کسی کے کہنے پر وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے جو سب سے پہلے مجھے چودھری پرویز الہی نے بتائی اور پھر یہی کہانی جنرل باجوہ نے بھی کئی لوگوں کو بتائی، لیکن خان صاحب بباغ دوحل بار بار اپنے وسیم اکرم پلس کا دفاع کرتے رہے۔ بزدار کو اس وقت ہٹایا گیا جب پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ 12 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے عثمان بزدار اور خسرو بختیار سمیت 27 افراد کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان غیر ضروری تھا کیونکہ بزدار تو اس اعلان سے 2 ماہ قبل تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ پھر یہ اعلان کیوں کیا گیا؟ شاید بزدار صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو پھنسانے پر راضی ہو گئے ہیں جنہوں نے انہیں وزیر اعلیٰ بنوایا تھا۔ عثمان بزدار دراصل عمران خان کے ویژن کا آئینہ ہے اور عمران خان دراصل جنرل باجوہ کے ویژن کا آئینہ ہے۔ ان میں سے کسی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی اور دھوکے بازی کے ان کے پاس 101 بہانے ہیں۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ عمران خان نے بزدار کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان عمر ایوب خان کے ذریعے کیا ہے۔ عمر ایوب خان ذاتی طور پر بڑے نفیس اور نستعلیق انسان ہیں، لیکن اتفاق دیکھیے کہ ان میں اور عثمان بزدار میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ عثمان بزدار نے اپنی سیاست کا آغاز مسلم لیگ کاف سے کیا اور بلدیاتی انتخابات میں وہ مسلم لیگ کاف کے ذریعے تحصیل ناظم بنے۔ 2013 میں وہ مسلم لیگ نون میں آ گئے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور وہ ہار گئے۔ 2018 میں
وہ تحریک انصاف میں آ گئے اور عمران خان کے دل میں اتر گئے۔ خان صاحب اقتدار سے نکلے تو بزدار صاحب ان کی پارٹی سے ہی نکل گئے۔ اب ذرا عمر ایوب خان کے سیاسی کیریئر پر نظر دوڑائیے۔ انہوں نے بھی عثمان بزدار کی طرح اپنی سیاست کا آغاز مسلم لیگ کاف سے کیا اور 2002 میں MNA بنے۔ 2008 کا الیکشن ہار گئے۔ 2013 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر MNA کا الیکشن لڑا اور وہ بھی ہار گئے۔ 2018 میں تحریک انصاف میں چلے گئے اور MNA کا الیکشن جیت گئے۔ اگر عمران خان 2018 میں بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے سے پہلے صرف یہ دیکھ لیتے کہ بزدار ہوا کا رخ دیکھ کر سیاسی پارٹی بدل لیتا ہے تو کبھی اسے وزیر اعلیٰ نہ بنواتے۔ اب انہوں نے عمر ایوب کو نہ جانے کس وجہ سے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا ہے، شاید اس لیے کہ وہ واپس مسلم لیگ نون میں نہ چلے جائیں۔ آج کا موضوع عمر ایوب خان نہیں بلکہ عثمان بزدار ہیں۔ کیا تحریک انصاف کے کارکنوں کے علاوہ عام پاکستانی یہ جاننے کا حق نہیں رکھتے کہ عمران خان ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر جس شخص کو وسیم اکرم پلس قرار دیا کرتے تھے اسے تحریک انصاف نے کون سی خوبی کی وجہ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا؟ کم از کم وسیم اکرم کو تو یہ بتا دیں کہ عمران خان نے عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کیوں قرار دیا۔ اس سوال کا جواب دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ عمران خان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ اقتدار ملا تو وہ ایک دفعہ پھر کسی عثمان بزدار کو ہم پر مسلط کر دیں گے۔ اگر ایسا نہیں اور خان صاحب اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ چکے ہیں تو اتنا ہی بتا دیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا۔ شکریہ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔